وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود درس نمبر 943 آیت نمبر 15 حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہماری قسمت لکھی جا چکی ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مسلمون۔ اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 15۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی آرائش چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم پورے کر دیتے ہیں ان کے اعمال یہاں پہ، وہم فیہا لا یبخسون،
اور انہیں یہاں پہ کچھ نقصان نہیں دیا جاتا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جن کا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے آگ کے سوا، وحبط ما صنعوا، اور جو کچھ دنیا میں ان کا کیا کرایا ہے وہ ضبط ہو جائے گا، وباطل، اور باطل ہو جائے گا، خراب ہو گیا جو کچھ کمایا تھا۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور دیکھیں تھوڑا سا اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، اس صورت کے جو ابھی مضمون چلا رہا ہے یعنی شروع سے، اور صورت کا مضمون جو ہے وہ آغاز ہوا ہے کہ ان اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، یعنی اللہ تعبدوا الا اللہ۔ آیت نمبر 2 میں یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ مطالبہ کیا ہے؟ استغفار کرو، معافی مانگو۔ اس کی میں نے آپ کو اس وقت یعنی بتایا تھا، استغفار کا مطلب معافی کا، غلط مقصد حیات سے، غلط انداز زندگی سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ سارا جو کامیابی کا جو مدعا ہے، جو محاصل ہے انسانی زندگی کا، وہ یہی ہے کہ یہ رب کی بندگی اختیار کر لے، اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، دنیا کی زندگی کو اہمیت نہ دے، آخرت کی زندگی کو اہمیت دے، دنیا کی زندگی آخرت کے فائدے کے لیے گزارے، آخرت کو مد نظر رکھ کر گزارے۔ اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دوں سامعین کرام، اور جو میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ صورت، یہ آیات، یہ قرآن، یہ ہمارے لیے ہے۔ آج جتنی شدت سے یعنی بہت شدت سے اس کی ضرورت ہے کہ اس قرآن کو ہم اپنے لیے سمجھیں، اس کے مضامین کو اپنے اوپر فٹ کریں، اپنے لیے سمجھیں۔ ہم نے تو دیکھیں قرآن کو متفرق کر دیا ہے، یہ آیات جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ اہل کتاب کا ہے، اس میں یہ فلاں یہ فلاں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم نہ منافق ہیں، ہم تو نہ منافق ہیں، یعنی ہمارا یہ دعویٰ ہے۔ یہ تو مدینے کے منافقین تھے، سورہ منافقون مدینے کے منافقوں کے لیے نازل ہوئی، اور یہ کفار مکہ یا مشرکین جو تھے ان کے لیے ہے، یہ اہل کتاب، یہ یہود، یہ عیسائی ہمارے لیے، یعنی ہم یہ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تجعلونہ قراطیس زبرہ۔ تو یہ ایک بہت یعنی میں کہہ رہا ہوں ایک تکلیف دہ بات ہے کہ جو کتاب آپ کے لیے باعث شفا ہے، آپ نے اس پہلو کو تو نظر انداز ہی کر دیا ہے۔ آپ تو دنیا میں اپنی شفا ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص دنیا کے مفادات کا طالب ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہر شخص کو ظاہر کی پریشانی ہے، ظاہر کی پریشانی میں گرفتار ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک۔ عام طور پہ یہ عمرہ طبقہ تو کم ہے، لیکن جو عمرہ طبقہ ہیں بھی وہ بھی ظاہر کی پریشانی میں، یہاں تک کہ جو ہمارے وزراء اعظم ہیں، جو آرمی چیف ہیں، میں یعنی یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو صرف ظاہر کا خیال ہے۔ اور یہ کون ہے یہ آرمی چیف اور چیف جسٹس اور وزیر اعظم اور یہ وزراء اعلیٰ، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، ہم میں سے ہیں۔ ہمارے اعمال ہی پھر اوپر جاتے ہیں، اعمالکم عمالکم، ہمارے اعمال ہمارے حکمرانوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ تخت اقتدار پہ ان کو کس نے پہنچائے؟ آپ نے پہنچائے، آپ اس کو زندہ باد یا مردہ باد کہتے ہیں تو بس۔ خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن دیکھیں قرآن ہماری فلاح کے لیے اور ہماری یعنی نہ صرف آخرت کی بلکہ دنیا کی بھی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور یہ بات تو دیکھیں بالکل واضح آپ کے سامنے ہو جانی چاہیے کہ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے
ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. یہ خالص دنیا کے بارے میں ہے. یہاں دیکھیں جنت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، جنت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے اس میں. بعض اوقات تو جنت کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں ایک تو عذاب کا تذکرہ ہے، دنیا کے عذاب کا اور آخرت کا، میں دونوں ہیں. لیکن یہاں جو یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، یہ ساری دنیا کی کہانی ہے. آپ مومن ہو جائیں آپ کو عزت ملے گی، زمین اپنے خزانے کھول دے گی. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور کما قال ایسی آیت ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے، بستی والے کون؟ ہم، تو زمین آسمان کے برکتوں کے دروازے ہم پہ کھول دیں گے. تو بہرحال یعنی دیکھنا چاہیے سامنے کرام. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 15، ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ اس آیت میں جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اے دنیا دارو، اگر تم دنیا ہی کے دھوکے میں پڑے رہے تو یہ مت خیال کرنا کہ ایک دم تم پہ عذاب آ جائے گا، یہ مت سوچنا کہ دنیا تم سے چھین لی جائے گی. میں تمہیں یعنی ایک وقت مقررہ تک مہلت دوں گا، یہ میرا دنیا میں میرا مہلت کا قانون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو میں تم سے چھینوں گا نہیں، وہ تمہیں میں دیتا رہوں گا. لیکن اگر تم نے زندگی کو وقف کر دیا دنیا کے لیے، جیسا کہ آج ہم نے بڑے، میں شرمساری سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے اپنے جان و مال کو دنیا میں کھپا رہے. اس کو تو ہم نے اللہ کی راہ میں کھپانا تھا، کیونکہ ہمارے مال و جان کا سودا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کر لیا ہے، لیکن ہم تو اللہ پہ کچھ فروغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مال و جان کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کہا ہے نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں سوچنے کی باتیں، ہم تو بے وقوف بن گئے، شیطان نے ہمیں یعنی بے وقوف بنا دیا ہے، شیطان کے جھانسے میں آ گئے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو ہم دونوں کاموں میں ملوث ہو گئے. فقر سے ڈرتے ہیں، فقر کیا مطلب؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا جب سب مال و جان کو میں اللہ کے حوالے کر دوں گا. یعنی یہ ہمارا وہ سوچ ہے ہماری، میرے پاس کیا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ بے حیائی کا حکم دے رہا ہے، تو ہم تو ساری زندگی بے حیائی پہ مشتمل ہے. ہماری بے حیائی اصل میں کیا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں. بے حیائی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں اور اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، دیدہ دانستہ، دیدہ دلیری ہماری کہ اللہ کے احکامات کو ہم فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. بڑی افسوسناک بات ہے. بہرحال یہ دیکھیں سورہ ہود کا ابھی تک، اور یہ ساری سورہ ہود اسی بارے میں ہے. ابھی واقعات شروع ہوں گے مختلف پیغمبروں کے، اس میں بھی یہی بندگی کی دعوت، پیغمبر اپنی قوم کو بندگی کی دعوت دیتا ہے اور لوگ بندگی سے ہی انکار کرتے ہیں
اور تو دیکھیں پیغمبر جو ہوتا ہے ایک معزز شخص ہوتا ہے زمانے کا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبوت سے پہلے بڑی ان کی آؤ بھگت ہوتی تھی، بڑی عزت تھی، تو لوگوں نے تو مخالفت جب کلمہ طیبہ کی کو پیش کیا تب انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور ان کو جھٹلانا شروع کر دیا اور ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، کیوں کہ صرف وہ اس کلمے کی وجہ سے۔ ساری بات تو یہ تھی، یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، سورت کے شروع میں ہمیں بتا دیا گیا۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس میں دیکھیں، ایک تو اگر آپ اس قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھیں گے تو آپ پھر سمجھ بھی نہیں پائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں، اپنے لیے سمجھیں اور دیکھیں آپ کہ اس کے یعنی آپ کی زندگی اس کے مصداق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ ہماری، یہ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری ساری زندگی قرآن کے خلاف گزر رہی ہے، کوئی بات قرآن کے مطابق نہیں ہے ہماری۔ دیکھیں ایک واضح یعنی میں آپ کو بات بتاؤں جس کو آپ بھی تسلیم کر لیں گے، قرآن نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو آخرت کے زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ اور سورہ ابراہیم کی میں آپ کو آیت سناتا رہتا ہوں، ویل للکافرین الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کافروں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، جو دنیا کی زندگی کو سے محبت کرتے ہیں، یستحبون اچھا سمجھتے ہیں، محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور ان کے لیے عذاب علیم کی نوید ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، عذاب علیم۔ تو دیکھیں ہم تو دیکھیں قرآن میں یا عذاب ہو یا ثواب ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ بات ایک میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن کی نہ خوشخبریوں کی ہمیں کوئی پرواہ ہے، نہ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عذابات سے ہمیں ڈرایا ہے اس کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اور بڑی میں آپ کو علامت بتاؤں، الراشی والمرتشی فی النار ہے حدیث ہے، ہم ساری قوم اس میں مبتلا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہر ادارہ، ہر فرد جو ہے جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ٹیکہ لگا دیتا ہے، راستے اپنے لیے بنا لیتا ہے مال دولت کمانے کا۔ یہ تو عام ایک، چاہے حاجی ہو چاہے پاجی ہو، ساری اسی میں مبتلا ہے۔ میں آپ کو کہانیاں سناتا رہتا ہوں، حرام حلال کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پیسہ چاہیے، حرام ہو حلال ہو پیسہ چاہیے۔ اور یہ بات بھی میں ساتھ کہہ دوں سامنے کرا، اگر آپ کا مقصود ظاہر ہے، اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے، اگر آپ حلال دنیا بھی کما رہے ہیں تو آپ جائیں گے جہنم۔ آپ کی تو نیت ہی بدل گئی، آپ نے تو دنیا کو ترجیح دے دی اخروی زندگی پر۔ اب چاہے آپ حلال کمائیں حرام کمائیں، ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اصل بات ہوتی ہے نیت کی، آپ کی نیت دنیا میں دنیا کی بن گئی، آخرت فراموش بن گئے آپ۔ ہم تو دنیا دار ہیں جی، یہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں جی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس دنیا داری کا۔ بہرحال آج کے جو مضمون ہے اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے دنیا کی نیت بنا لی تو میں تم جو کچھ بھی ہو میں تمہیں مہلت دیتا رہوں گا ایک خاص مقرر وقت تک، اور دنیا جو تمہارے نصیب میں نے لکھی ہے اس میں کمی نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دھوکے میں نہ پڑ جانا کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ عام طور پہ یہ بعض امیر امرا کہتے ہیں کہ بھئی
جو یہاں خوار ہے وہ آخرت میں بھی معاذ اللہ خوار ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دیا ہوا ہے وہاں بھی دے گا. یہ تو قرآن کا وہ دو باغ جو تھے نا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. وہ جو ناشکرا تھا نا، وہ کہتا تھا اپنے ساتھی سے جو متقی ساتھی تھا کہ یہ تو ہے، سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اگر میں رب کے پاس واپس گیا تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ مجھے وہاں دے گا. میرا رب مجھ سے راضی ہے. یعنی یہ کہنا ہے. اور یہ آج کل بھی ہمارا یہ دیکھیں، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یعنی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. فائدہ تو اٹھانا چاہیے، ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ناجائز فائدہ یہ ہے کہ آپ متکبر بنے رہیں. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عاجزی کی ہدایت کی ہے، جھک جانے کی. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز بھی رہے، پیسے آ بھی رہے، پیسے بن بھی رہے، تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. نہ یہ کہ آپ اس غرور میں پڑ جائیں، اکڑ جائیں، خوش ہو جائیں دنیا کی زندگی پر. یہ بات غلط ہے. اس آیت نمبر 15 میں جو مضمون ہے وہ آپ نے سن بھی لیا ہے. اور اس آیت میں دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں. دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہماری قسمت لکھ دی ہے، تقسیم ہو چکی ہے. جفت القلم بما انت لاق. حضور کے الفاظ ہیں کہ قلم خشک ہو چکے ہیں، جو تمہیں ملنا ہے وہ قلم خشک ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فارغ ہے. 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر، حدیث کا مفہوم ہے ہماری تقدیر، انسانوں کی تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ کے فارغ ہو چکا ہے. دنیا کے بارے میں فیصلے ہو چکے ہیں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اور یہ تو قرآن سے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ من کان یرید العاجل تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. اسی قبیل کی مختلف الفاظ سے یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں. جس نے ارادہ کر لیا دنیا کا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. ہم دے دیں گے، جلدی دے دیں گے. اس جو جلدی مچاتا ہے، یعنی جو صرف دنیا ہی کا طالب ہوتا ہے، ہم دنیا اس کو دے دیتے ہیں. ما نشاء لمن نرید، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، معاذ اللہ میرے نہیں ہیں. جتنا میں چاہوں اور جس سے چاہوں، یعنی آپ کی خواہش پہ آپ کو دنیا نہیں ملے گی، بلکہ آپ کی کوشش پر بھی بسا اوقات دنیا نہیں ملتی. دیکھیں دنیا تو آپ کے نصیب میں ہے، مناسب کوشش کریں، جو لکھی ہوئی دنیا ہے وہ آپ کو ملے گی، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. بہت بھی کوشش کریں تو لکھے سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گی. یہ نہیں کہ آپ دنیا کے لیے بہت کوشش کریں، بہت تعلیم کریں تو آپ کو دنیا مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. وہ رحمان بابا کا پشتو میں ایک شعر ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے اور ہے بھی، حقیقت بھی ہے کہ عقل مغواڑا بخت غواڑا رحمانہ، کہ عقل مند بختور غلامان دی. اللہ سے عقل نہیں قسمت مانگو. بہت سے عقل والے قسمت والوں کے غلام بنے پھرتے. اور پشتو میں ایک اور مثال ہے، یعنی یہ ضرب المثل ہیں اور ٹھیک ہیں، اردو میں بھی ہے، وقت سے پہلے نہیں، قسمت سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں. یہ اردو میں عام طور پہ زبان زد و عام ہے. پشتو میں کہتے ہیں کہ دا پا منڈا نہ دا پا ٹنڈا دا. مطلب یہ آپ کی دوڑ پہ نہیں ہے کہ آپ جتنی دوڑ لگائیں گے اتنا آپ آگے نکل جائیں گے، نہیں، یہ قسمت کی بات ہے. ایک بات تو یہ دیکھیں، ہماری جو اللہ تعالیٰ سے دین سے روگردانی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین میں، یعنی دین کی طرف متوجہ ہونے میں اپنی دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے، اچھا دیکھیں یہ کافر جو تھے مشرکین مکہ، ظاہر ہے کہ میں وہاں کا بھی تذکرہ کروں گا، وہی حالات آج بھی ہیں. وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر
اے نبی ہم آپ کی پیروی کریں، آپ کی پیچھے چلیں تو ہم نتخطف، ہمیں لوگ اچک لیں گے زمین سے، یعنی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش نازل کی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ وہاں بھی دیکھیں جو تصور ان کا تھا آج ہمارا بھی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی بچہ ہمارا، یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا، میں آپ کو اپنا بھی بتاتا رہتا ہوں، یعنی جو بچہ اپنے بچوں کو دین کی انتہا مطلب یہ خالص دین کی طرف ہم جاتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، نہیں چھوڑتے۔ بہت سے میرے سامعین اپنے بچوں کو بٹھاتے نہیں ہیں درس کے وقت سنتے ہوئے کہ یہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عمل تو یہی ہے۔ بھئی یہ تو ہے، رحمت ہے، آپ بچوں کو بٹھائیں اپنے پاس۔ اور ہم تو کوئی انتہا پسندی کی دعوت بھی نہیں دیتے کوئی۔ میں آپ کو میری باتیں معلوم ہے، میں تو کبھی نہیں کہتا کہ ترک دنیا کر دو، میں تو صرف کہتا ہوں نیت بدل لو، اپنی دنیا کی میں رہنے کی نیت بدل لو، نیت اللہ کی بنا لو، دنیا تو ملے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت لکھی ہوئی ہے، آپ کے بچوں میں جو قسمت میں جو دنیا ہے تو وہ تو ان کو ملے گی۔ ٹھیک ہے ان کی ضرورت کے مطابق ان کو لکھائیں پڑھائیں، لیکن ایسے اسکولوں میں نہ بھجوائیں جو بے راہ روی سکھاتے ہیں، جو اخلاق کا کباڑہ نکال دیتے ہیں۔ یہ تو میرے نظر میں ہے، ایسی فیملیاں ہیں بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھجواتے ہیں جن کو دین کی کوئی شدھ بدھی نہیں ہے۔ لڑکے لڑکیاں ایک ہی کلاس میں ہیں، ایک لڑکا جو ہے وہ جاتا ہے اپنے رات گزارتا ہے، یعنی یہ چھوٹی کلاسز کے جو وہ پرائے گھروں میں ان کو بھجوایا جاتا ہے، تم جاؤ وہاں ایک رات رہو، اور پرائے گھروں میں بھجوایا جاتا ہے۔ ایسے اداروں سے آپ اپنے آپ بچوں کو بھی یعنی بچائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، یہ باتیں میری کوئی سننے والا تو نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے، لیکن کہنا تو میرا فرض ہے نا، میں متنبہ کر رہا ہوں، اور میں نے متنبہ سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے، کچھ مانے کے نہیں، لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ آپ یعنی سیدھی راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی یاد سے واقف کرائیں کہ اللہ کی یاد کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارے، جیسا کہ ہم عام طور پہ تمام لوگ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ہو تو مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ سنا دیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار،
مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور جو انہوں نے دنیا میں کیا کرایا ہے وہ باطل ہو جائے گا، وہ ضبط ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔